بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جس وقت اتر رہا ہے نا، یہ مدینے میں، مکے میں، یعنی عرب میں اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو لوگ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور اوس اور خزرج والے جو لوگ تھے وہاں وہ موجود تھے، تو ان کو یہ بات بتائی آ رہی ہے۔ جب ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، ہم میں جو یہود تھے، اور وہ کہتے ہیں نبی آئے گا، آج تم ہمیں کٹ مار لیتے ہو، ہماری پٹائی کر لیتے ہو، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر لیتے ہو، جب وہ آئے گا تو ہمیں فتح ہوگی، ہم اس کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے اور ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے ان کو نہ مانا، اور جاننے کے باوجود نہ مانا، اور پہلے فتوے دیتے تھے، تو جب آیا تو اور انہوں نے جاننے کے باوجود انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر لعنت بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی، تم جو خرید رہے ہو، جو لے رہے ہو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد مزدی کی وجہ سے، اور یہ تم اپنے لیے بہت ہی برا ہے تمہارے لیے، ان یکفروا بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، تم نے اس کے بدلے میں تمہاری جو ہے نا یہ ریشہ زبانیاں، یہ بہت غلط ہے، اور بغین، اور تم نے سرکشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اتاری، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر چاہتا ہے اتارتا ہے، من فضلہ ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے، تمہارا کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اور ان پر غضب پر غضب ہوا، اور کافروں کے لیے مہین رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیل لہم، جب کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو، ایمان لو، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پاک، یہود اور نصارہ ہے نا وہاں، اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور ان کو کہا گیا جو اتارا گیا ہے، ابھی قرآن پاک اتارا گیا ہے، اس کے اوپر ایمان لو۔ قالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اتارا جا چکا ہے، تورات اور انجیل پر، ہم اسی پر ایمان لائیں گے، اس پر نہیں ایمان لائیں گے۔ قالوا نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو اتارا گیا ہے، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انہوں نے انکار کرتے ہیں، بما وراء، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن پاک جو ویسے وراء ہوتا ہے پھینکنا پیچھے کو، یعنی اس کی احکامات کے اوپر عمل انہوں نے نہیں کیا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہودی ہو یا نصرانی ہو وہی جنت میں جائے گا، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات تھی، یہ ان کی خواہشیں تھیں۔ قل ہاتوا برہانکم، نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی تم اعلان کرے، تم کہو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہاری تو رات میں انجیل میں دلیل ہے، ہم تو تمہیں دلیل دے رہے ہیں، یعنی قرآن پاک جی جو خبریں آ رہی ہیں، تورات میں ہوگی، انجیل میں ہوگی، وہ ہم تو بتا رہے ہیں، تم خود بھی اس چیز کے فتوے دیتے ہیں، جب ہم نبی آئے گا، نبی آ گیا، تم انکار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا مَعَهُمْ، جو تمہارے پاس ہے، جو قرآن پاک ہے، تورات اور انجیل کی پہلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے، تم نہیں مان رہے، نبی محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے، اور تم اس کے انکار کر رہے ہو۔ وَيَكْفُرُونَ، وہ انکار کر رہے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، وہ وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو ان کے پاس کیا چیز تھی؟ تورات اور انجیل، اور اس کی جو تورات میں انہوں نے بدلا ہوا ہے، جو چیزیں بدلی ہوئی ہیں، وہ اس کی بھی وہ بتا رہے ہیں، یہ تم نے یہاں گڑبڑ کی ہے، تم نے یہاں تحریف کی ہوئی ہے، تم اس چیزوں کو نہیں مانتے۔ قل فلم، اے نبی تم کہہ دو، قل، جب قل کا اعلان ہوتا ہے یعنی اعلان کر دو، ان لوگوں کو کہہ دو، کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں، قل فلم، تو سو کیوں،
تقتلون انبیاء اللہ، تم نبیوں کو قتل کرتے تھے، تقتلون قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن، مومنوں سے میں اگر تم مومن ہوتے، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تو انبیاء کو قتل نہ کرتے۔ تورات اور انجیل کا تم نے انکار کیا، یعنی انجیل کا بھی تم نے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کا قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا، یا اور زکریا علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کرنے کا تم نے ارادہ کیا، اور تو کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور میں نے بتایا تھا نا، یہ رسول ہوتا ہے وہ قتل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم اقتل، اور پھر یعنی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ثم احیا، پھر میں زندہ کرے، ثم اقتل ثم احیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ قانون نہیں بدلتا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی یہ چیز نہیں مطلب ہونے دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درپے ہو گیا، اور سارا ان کا معاجرہ تھا، ایک حکومت انہوں نے قائم کی، کٹ پتلی حکومت قائم کی تھی، یہود نے ان کے ساتھ مقدمہ کیس کیا تھا، اور کیس میں وہ اسی طرح وہ کٹ پتلی جس طرح ابھی ہمارے یہاں سفارشیں چلتی ہیں نا، تو وہ اس وقت بھی یہی چیز تھی، اور انہوں نے نبی کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا آگے بات آ رہی ہے، تم نبیوں کو قتل کرتے ہو اس سے پہلے، ان کو اگر تم مومن ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور البتہ تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، جاء میں نے ہوتا ہے آنا، آئے موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، اتخذتم ہوتا ہے پکڑنا، خذ، اتخذتم تم نے بنا لیا، تم نے پکڑ لیا، العجل بچھڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظالمون، اور تم نے ظلم کرنے والے تھے، یعنی ظالم وہ ہے اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا معبود اس نے بچھڑے کو بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے گئے، اور جب وہ 30 راتوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور سامری نے ان کو کہا بھی اکٹھا کرو سونا، تمہارا موسیٰ تو بھول گیا ہے، اور اس کے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اور اس نے بچھڑا بنا کر دے دیا، اور اس کو پوجو۔ اور پھر جب ان سے کہا گیا تم نے یہ ایسا کیوں کیا، یہ تم حضرت ہارون علیہ السلام پیچھے تھے نا، انہوں نے یہ بات کہی تم نے ایسے کیوں کہا ہے، اور انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا لن نبرح علیہ، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، عاکفین، ہم عاکف ہوتا ہے جیسے یوگا نہیں کرتے آدمی ایسے کھڑا رہتا ہے، یعنی ہم اس بچھڑے کی پوجائی کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر آ جائیں، ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرے اور ہم اس کی عبادت کرتے رہیں تھے، اور ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسیٰ، جب تمہارے پاس آیا موسیٰ علیہ السلام واضح نشانے، یعنی سمندر کو پھاڑا، اور تمہارے اوپر کو طور کو یعنی وہ پہاڑ کو بھی کھڑا کیا، تمہیں مانا اور سلوا بھی دیا، بہت ساری نشانیاں دی، اور عصا بھی دی تم کو دکھایا، اور سام وہ بن جاتا تھا۔ ثم اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون، تم نے اپنے آپ ظلم کرنے والے تھے۔ پھر آگے ایک اور بات آ رہی ہے، ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو، اِذ میں نہ ہوتا ہے جب یاد کرو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے لیا، میثاق ہوتا ہے گہرا پیمان، پختہ عہد لینا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر، اور رفعنا ہم نے اٹھایا، رفع الجدال بھی ہم کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانا، رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور کو، یعنی وہ جو جتنے احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی پہاڑ کو دیکھیں، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوپر کھڑا کر دیا، اور اگر تم نے یہ نہ مانا تمہارے اوپر میں پہاڑ گرا، تم پھسل جاؤ گے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ وہ مان گیا، پھر اس کے بعد پھر وہ انکار کر دیا، پھر انہوں نے کہا ورفعنا فوقک، جب ہم نے تمہارے اوپر یعنی طور کو کھڑا کیا، اوپر کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ،
پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو ہدایات ہماری طرف سے آئی ہیں، اور ان کو تم خوب قوت سے پکڑو، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پکڑنا ایسے نہیں ہوتا، اس کے اوپر پورا مکمل عمل کرنا ہے جو ہماری احکامات ہیں۔ واسمعوا اور سنو، یعنی اس کے اوپر عمل کر۔ وقالوا سمعنا وعصینا، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور انہوں نے نافرمانی کی، یعنی الفاظ انہوں نے اس طرح کہہ دیے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور انہیں پی لیے ان کے دلوں نے العجل یعنی بچھڑے کے گھونٹ، بے کفرہم اپنے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا یأمرکم، کہہ دیا ہے نبی، بئس ما بہت ہی برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم جو تمہارا ایمان ہے تم کو جو حکم دے رہا ہے یہ بہت ہی برا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اس کی بات ہم دوبارہ کل بھی کریں گے۔ اس کے مطلب یہ کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت جو نا وہ رچ بس گئی تھی۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ہم پانی لیتے ہیں نا، تو پانی اگر زمین کے اوپر گرا دیا جائے، جب گرا دیا جائے تو اس کو اگر ہم کہیں واپس لے کر آؤ، جتنا مرضی جو مرضی کر لے، اس جو پانی کا پیالہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے ہرمزان یعنی ایران کا بادشاہ تو حضرت عمر کے دور میں ہرمزان نے یہ کہا کہ جب وہ پکڑا گیا اس نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی سزا موت ہے اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، یعنی اس نے ایران میں اور ہمارے مسلمانوں کو بہت سارا نقصان پہنچایا ہے۔ جب وہ سامنے آیا اور اس نے کہا آپ نے مجھے مار تو دینا ہی ہے، صرف مجھے ایک میری گزارش ہے کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ مجھے ایک پیالہ پانی کا میں پی لوں۔ پھر وہ جب پانی پینے لگا کہتا ہے، حضرت عمر کو کہتا ہے میں جو میں پانی کا پیالہ پینے والا ہوں جب تک میں پی رہا ہوں اس وقت تک مجھے قتل نہیں آپ نے کرنا، آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھ سے وعدہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عمر نے وعدہ کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب تک نہیں پی لیتے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں۔ اس نے پانی گرا دیا، کہتا ہے تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تم نے وعدہ کیا اور تم مجھے یہ پانی جب تک میں نہیں پی لیتا تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اپنے وعدے کے مطابق، یعنی ہمارا یہ کردار یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دو والد اور والدہ یعنی باپ اور بیٹا، یعنی وہ جنگ سے مطلب مکے کی طرف آ رہے تھے، مشرک ان کے ہاتھوں پکڑے گیا اور ادھر سے بدر کی جنگ ہونے والی تھی، ان کو پکڑا، انہوں نے کہا ہم اس شرط میں تم کو چھوڑتے ہیں کہ تم جب جاؤ وہاں اور تم نے ہمارے خلاف جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ اور وہ جب واپس آئے انہوں نے وعدہ بھی کر لیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے بات یہ بتائی کہ یہ بات اس طرح کے ہم نے کی اور ان سے کمٹمنٹ کیے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ وعدہ کر کے آئے ہیں تو آپ جنگ میں اب شریک نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ کردار تھا۔ آج ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بددیانتی بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، ساری کی ساری اس آیت کے متعلق ہم کل پھر بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ صرف 2 آیتیں پڑھیں گے، یہ آخر والی آیت بڑی لمبی ہے وہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ انزل جب یہ آتا ہے نا تو اس کے اوپر ہم نے